کښېنئ وروره کور مودان ډېره مهرباني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عزت مآب جناب سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، سابق وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، مولوی نور اللہ صاحب، ہمارے ایم پی اے، ہمارے صوبائی وزیر جناب بخت محمد کاکڑ صاحب، جناب میر عاصم کرد گیلو صاحب، ہمارے سینیٹر جناب دنیش کمار صاحب، ہمارے پینڈال میں بیٹھے ہوئے معززین قبائلی مشران، اولسی کمیٹی کے ممبران، ہمارے کمشنر صاحب، سیکرٹری صاحبان، ڈی سی صاحبان، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان، میڈیا کے بھائی، علماء کرام اور میرے برشور توبہ کھکڑی کارزات کے بوستان کے غیور عوام بھائیو، السلام علیکم. بہت خوشی کا موقع ہے اور اس موقع کے لحاظ سے جو آج ہمیں خوشی ہوئی، ہمیں عزت دی، بلکہ برشور اور توبہ کھکڑی کے عوام نے صرف وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے سابق وزیر اعظم صاحب، وزراء صاحبان کو عزت نہیں بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے عزت دی، جو بہت ہی جوش اور دم دام کے ذریعہ ہے اور ان کا استقبال کیا. اور میں اس موقع کی مناسبت سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے کے عوام ایک مشت ہیں. اکثر لوگ بولتے ہیں فارم 47 فارم 45، آج ثابت ہو گیا کدھر ہے فارم 45 اور کدھر ہے فارم 47. دوسری بات یہ، سب سے خوشی کا دن یہ ہے، ہماری پارٹی کا بھی جلسہ ہے، ہمیں یوم تشکر کا بھی جلسہ ہے، ہمیں اپنے افواج پر فخر ہے جنہوں نے صحیح معنوں پر انڈیا کو ایسے منہ کا بل تھپڑ دیا نا جو آج تک اس کی تاریخ میں مودی کو زندگی بھر یاد رہے گا. جواب بھی دیا تو ایسے دیا کہ وہ بھی بڑے بڑے قوت ابھی حیران رہ گئے کہ کس طرح سے ہمیں جواب ملا اور کس طرح سے ہم آگے مقابلہ کریں گے. اس کے سوا میں آج صوبائی وزراء، وزیر اعلیٰ صاحب، سینیٹر صاحبان، سابق وزیر اعظم صاحبان، ہمارے بیوروکریسی کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے سامنے میں آج گواہی دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ میرے علاقے کے لوگوں کا فیصلہ آج اسی جگہ پر ہوگا. اگر پاکستان اور ہندوستان کا جنگ چھڑ گیا، آپ لوگ قربانی کے لیے تیار ہو؟ آپ لوگ ملک کا دفاع کرو گے؟ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہمیشہ لگاؤ گے؟ اور انشاءاللہ ہر وقت جب بھی ملک پہ سختی ہے آپ لوگ ساتھ دو گے؟ زندہ باد. تو اس چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے علاقے کے عوام پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے، اور ان کو پاکستان کے ساتھ دل سے محبت ہے انشاءاللہ. اس کے بعد میرے اسٹیج پہ سارے معتبر ہمارے بوستان سے ہوئے مشران، ہمارے پشین سے ہوئے مشران، کارزات سے ہوئے مشران، معززین بہت زیادہ ہیں، اگر میں کسی کا نام نہ لے سکوں تو معذرت چاہتا ہوں. میں آتا ہوں اصل ایجنڈے پہ، ٹائم بھی کم ہے. ہمارے بھائی لوگ
ہمارے علاقے کے مشران پنڈال میں بیٹھے ہوئے صبح 9 بجے سے لے کر ابھی تک انہوں نے بہت انتظار کیا. خاص بات بیانا چاہتا ہوں کہ علاقے کے در پدر علاقے کے حوالے سے کچھ پاسنامہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے گوش گزار لانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود ایک غریب پرور گھرانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, ایک عزت دار خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج یہ رتبہ دیا, یہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے, یہ آپ کا اپنا ہمت ہے, اور اس سب کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. آپ نے ہمارے گھر کو اپنا گھر مانا, اور انشاءاللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جذبہ, جس جذبے سے لوگ آپ سے ملنے ہیں, آپ کے ساتھ ملاقات کرنے ہیں, اور آپ کو عزت دینے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا علاقہ اکثر ادوار میں پسماندہ رکھا گیا ہے. ہر حوالے سے یہاں پہ جب بھی سیاست ہوئی, یا قوم پرست کے نام پر یا مذہب کے نام پر, ہر وقت ہمیں دھکیلا گیا ہے. ہمارے علاقے میں فنڈ آئے بھی تو کام نہیں ہوئے, فوج ہوا ہے. ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا ہے. اس ٹائم صرف برشور کی میں بات کر رہا ہوں, کارزات, نانا صاحب, باقی ضلع پشین اور بوستان کے نہیں کر رہا ہوں. اس ٹائم 73 ایسے اسکول ہمارے پاس ہیں جو صرف کچے کمروں میں اور اس طرح جھونپڑیوں میں ابھی تک اسکول کے ٹیچر حضرات ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور دوسرا یہ بہت زیادہ اس طرح ڈسپینسری ہیں جس کے صرف نام ڈسپینسری ہے, لیکن اس کا فنکشن اس طرح نہیں ہے, پکی ہوئی نہیں ہے, اس کی بلڈنگ انفراسٹرکچر تباہ ہے. دوسری بات یہ, میں نے جو سب سے شروع میں سٹارٹ لینا تو میں معذرت کے ساتھ بھول گیا ہوں. ہمارے الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے دفتر پر, ہمارے بھائیوں پر, ہمارے ورکروں پر کارزات میں خودکش حملہ ہوا. اس حملے میں ہمارے 20 سے زائد ورکر, ہمارے اسی طرح کے بھائی سب جان کی بازی ہار گئے. اللہ پاک کے راستے چلے گئے. اللہ ان سب کی شہادت قبول فرمائے اور ان کے خاندان اور کو اللہ صبر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ 20 سے 25 لوگ سخت زخمی ہوئے. جن زخمیوں کا آپ نے ہمارے ساتھ مدد کیا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ واقعی مدد کی, آپ نے ہمیں عزت دی. لیکن میں ان لوگوں کو نہیں بھول سکتا, میں کارزات کے شہداء کو نہیں چھوڑ سکتا. ان کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا انشاءاللہ کہ آپ کے بچوں کو ہم روزگار پہ لائیں گے, لگائیں گے. ہمارا دل یہ کر رہا ہے, کیونکہ میرے پاس نہ اس طرح محکمہ ہے, نہ اس طرح وہ ہے کہ آپ خود اپنے الفاظ میں اگر آپ ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم اپنا مدد سے جس طرح بھی ہو گیا کریں گے انشاءاللہ. حلقہ پی بی 47 مسائل کا ڈھیر ہے. ضلع پشین کی آبادی 14 لاکھ پر مشتمل ہے. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ نے ہم سے بات کی, یہ سارے برشور توبہ کا کڑی کہ اکثریت عوام یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان سب کے سامنے میں نے آپ کو اختیار دیا. میں ان سب کو کہوں گا, آپ لوگ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ضلع بنانے کا اختیار دیتے ہو. ہماری اولسی کمیٹی, ہمارے عزیزوں نے آپ کا اختیار دیا. ابھی اختیار آپ کی جولی میں, آپ جس طرح ہمیں جس سائٹ پہ رکھتے ہو ہم حاضر ہیں. ہم معزز کارزات کی کمیٹی, ہم معززین ہمارے ضلع پشین کی جو کمیٹی ہے, مشران ہیں, ہم ان سے بھی گزارشات کرتے ہیں, آپ خود ان سے ملیں. اگر انہوں نے آپ کو اختیار دیا, جس طرح آپ نے فیصلہ صادر فرمایا, ہمیں قابل قبول ہے. لیکن میں ایک اور بات اس میں اپنے ان سے انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ضلع پشین کو ہم بہت در پدر ہو چکے ہیں. ہمیں ابھی اپنے ضلع پشین میں ایک ڈویژن ہمیں چاہیے کہ ہمیں ضلع پشین میں ہمیں ایک ڈویژن دیا جائے. سر, ہمارے 2 تحصیل ہیں, توبہ کا کڑی سب ڈویژن اور تحصیل باغ کے حوالے سے ہم نے بہت جدوجہد کی. پچھلی گورنمنٹ میں
جناب قدوس بزنجو صاحب نے اس کا آرڈر بھی کر لیا، نوٹیفائی بھی ہو گیا، اور ہمارے باقی معززین کو بھی اس پہ اعتراضات نہیں ہے، باقی کمیٹیوں کو ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں تحصیلوں کا اعلان آپ جلد صادر فرمائیں کہ تحصیل توبہ کا کڑی، تحصیل باغ ہمارے علاقے کے لوگوں کو سہولتیں مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بلڈنگ، ان کا انفراسٹرکچر بھی ہو جائے۔ جناب والا گزارشات ہیں، کیونکہ ہم بہت ہی ہر وقت کونے سے لگائے گئے ہیں۔ ہمارا علاقہ بوستان، ہمارا علاقہ نانا صاحب اور ہمارا برشور جو بہت ہی بڑے گنجان آبادی پہ مشتمل ہے، ہمیں کہیں پہ بھی میونسپل کمیٹی نہیں دیا گیا ہے۔ آپ کی توسط ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اعلان صادر فرمائیں کہ ہمیں بوستان، تحصیل بوستان کو، تحصیل نانا صاحب کو اور برشور کو میونسپل کمیٹی بنایا جائے۔ ہمارے خانوزی سے سرخاب تک جو روڈ بن رہا ہے، اس کا کام، اس کے پیسے رکے ہوئے، جو کہ خانوزی کے لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ ہم چاہ رہے یہی ہیں کہ آپ اگر ریوائز میں اس کے لیے کچھ کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے خانوزی کا جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اس کو اور برشور کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو اگر آپ ٹراما سینٹر اعلان ڈکلیئر کر دیں تو آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ بوستان سے یارو تک روڈ کا بہت ہی خستہ حال ہے، اور اس کا بہت ہی وہ ہے، لوگ بہت در پدر ہیں، اور اس راستے پہ اکثر چوری ڈکیتی ہوتی رہتی ہے۔ روڈ بہت ہی قریب ایریا ہے، لیکن روڈ کی وجہ سے لوگ بہت ہی لمبے راستے سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے گوش گزار لانا چاہتا ہوں اگر آپ نے اس پہ ہمارے لیے مدد صادر فرمائی۔ ٹیکنیکل سینٹر کے حوالے سے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں بوستان اور برشور میں ٹیکنیکل سینٹر کے حوالے سے اگر آپ ٹیکنیکل سینٹر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے ہنر سیکھیں، باہر بھی آپ نے سکلز کا پروگرام دیا ہے، اس کے لیے جائیں، تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ ٹیکنیکل سیکٹر 2 سینٹر ہمارا بوستان میں اور برشور میں قیام کریں تو آپ کا بڑے مشکور رہیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے برشور کا علاقہ جو بہت ہی بڑا رقبہ ہے، توبہ کا کڑی کے ساتھ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے لوگوں کی۔ ہمارے علاقے کے لوگ اسی وقت جب بھی سیب کا سیزن آتا ہے تو ہر وقت پنجاب میں یا کہیں پر یا جلسے ہوتے ہیں یا دھرنے ہوتے ہیں، تو ہمارے سیب راستے میں اکثر ذمہ داران کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری آپ سے گزارش یہ کہ آپ کائنڈلی برشور کے لیے 5 لاکھ پیٹی کا ایک کولڈ سٹوریج کا اعلان اگر کروا دے تاکہ ذمہ داروں کو یہاں پر سیب رکھنے کا سہولت میسر ہو۔ ہمارے اکثر کاریزات خانوزی نانا صاحب کے لوگوں کا یہ زرعی ٹیوبویلوں میں ان کا کام ابھی تک نہیں ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا پیسہ رہتا ہے، سمری گئی ہے۔ اگر آپ اپنے احکامات جلدی صادر فرمائیں کہ ان کا درینہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور زراعت کے حوالے سے بہت ہی زرعی اور بہت ہی اس کی طرف ہمارا علاقہ جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس زراعت کے ٹیکنیکل ٹریننگز نہیں ہے، نہ ہمارے پاس فل سپورٹ ہے۔ آپ زراعت پہ، ایگریکلچر پہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، فیڈرل سے کرتے ہیں، صوبے سے کرتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کو درآمد اور برآمدگی کے لیے انشاءاللہ ہمارا علاقہ انشاءاللہ آپ کو ہر وقت میڈل کے ساتھ آپ کا نام، پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ بوستان میں ایک تھانہ ہے سر، بہت چھوٹا گزارش ہے، چونکہ ہمارے بوستان کے علاقوں کو معتبرین کا بہت خواہش ہے۔ ہمارے کلیویز والا کچھ عرصہ پہلے اس پہ شہید ہوا، حنیف شہید کے نام سے منسوب ہے، ایسی تھانہ ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ حنیف شہید کے نام سے منسوب کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بوستان آدرا سینٹر
یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کروا دیں، آپ کے مشکور رہیں گے۔ ہمارا علاقہ جو کہ بہت ہی دور دراز ہے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ نے ابھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں برشور سے توبہ کاکڑی روڈ کا افتتاح وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا، اور انشاءاللہ آپ خود ان کے سامنے اعلان کریں، پیسوں کا اماؤنٹ کا بھی اعلان کریں۔ اور میں گزارش آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پھر یہ مجھے نہیں چھوڑتے، جس وقت ٹینڈر ہو گیا بول دے، صاف بول دے بھائی جیسے بھی ہے، کرنا ہے بھی صاف کر دیں، نہیں کرنا ہے بھی کر دیں، پھر میرے عزیز مجھے نہیں چھوڑ دے۔ ہمیں توبہ کاکڑی کا ادھر ابھی برشور سے سٹارٹ ہوتا ہے راستہ، آپ جب جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا در پدر حال ہے، اتنا در پدر حال ہے کہ جس طرح بھی گاڑی کو لے جاؤ دوبارہ آتے ہوئے اس کو 15 سے 20 بلکہ 30,000 اس کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اور سردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے، ہمارا زچگی یا بچکی کا جو بھی وہاں پہ بیماری آ جاتی ہے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے ہزاروں تعداد پہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں راستے میں دم توڑ چکی ہیں۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آخر میں 2 چھوٹی گزارشات اور رہ گئی ہیں۔ ایک، ہمارے علاقے میں بہت زیادہ افواہ ہے اور یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اسفندیہ نے الاٹمنٹ کروایا۔ بھائی ہمارے علاقے میں جس نے بھی الاٹمنٹ کروایا، جو بھی ہے باہر کا ہے، جو بھی ہے، سب کو کائنڈلی میں درخواست کرتا ہوں، اس فلور پہ بھی اسمبلی میں بھی میں نے کہا سب کو کینسل کرا دیں۔ آخری میں ہمارا ایک چھوٹا بھتیجا پورے علاقے کا تھا، مصور خان، جو بہت عرصے سے پہلے اغوا ہوا تھا، اس کا والدین آج بھی بچوں کا انتظار کرتے ہیں، ہر وقت دروازے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ آئے گا۔ تو آپ کائنڈلی اس پہ بھی نظر ثانی کریں کہ اس کے والدین کا پریشانی ختم ہو جائے۔ میں آخر میں پھر آپ کا سابق وزیر اعظم صاحب کا اپنی طرف سے برشور، توبہ کاکڑی، بوستان، کاریزات، نانا صاحب، ہمارے ورکروں کی، ہماری اولسی کمیٹی، ہمارے اقارب مشران کی طرف سے ہم سب آپ کا بہت مشکور ہیں۔ آپ ہمیں کچھ نہیں دے، بس آپ نے ہمیں عزت دی، ہمارے لیے قبول ہے۔ دقیدہ ہر وقت آپ کو ویلکم کہتے ہیں، انشاءاللہ ہر وقت اس سے زیادہ مجموعہ ہوگا۔ آپ ہم سب کے مہمان ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، عزت دے۔ بہت شکریہ والسلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نن پبرشور کی پدے عظیم الشان او تاریخی جلسہ کے راغونڈ سو د دې علاقې غیرتمندو، شملورو او تکړه ځوانانو دلته ناست پر سټیج باندې وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، دلته راغلی د کیبنٹ ممبرز سینیٹر دنیش کمار صاحب او نور د مختلف علاقو ځا راغلي میلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ۔ تر ټولو له مخه زه د برشور او د پشن او د کاریزاتو و غیرتمندو خلکو ته سلام پیشومه۔ ستاسې په دونې ګڼ تعداد کې په دې حالات کې یو تاریخي جلسه وکړه او دنیا ته هم دا ور ثابته کړله چې د دې علاقې خلک متحد دي، پر امن دي او د امن دپاره د خپل ملک د سلامتۍ دپاره
د خپلو ادارو سره اوږه په اوږه ولاړ او نن دا عظیم الشان جلسه او دا ستاسو په ګډ تعداد باندې شرکت دا ثابتوي چې موږ له خپل وطن سره له خپل ریاست سره او له ریاستي ادارو سره مخلص یو ولاړ یو د دې وطن د دفاع دپاره او زه شکریه ادا کوم د میر سرفراز بګټي صاحب چې همیشه دا سوچ کړی دی دا فرق یې هیڅکله نه دی کړی چې دا پښتني سیمه ده دا د بلوچ سیمه ده دا د سیټلر علاقه ده همیشه ما دا اورېدولي دي دی همیشه دا یایي چې زما په کتاب کې دا نسته چې پښتون بلوچ بلکې موږ ټول پاکستانان یو موږ ټول د بلوچستان خلک یو زه به هر علاقې ته که هغه د پښتني سیمه ده که بلوچي سیمه ده کومه پسمانده علاقه ده هغه ته زه په یوه نظر ګورم او هغه د نن ثابته کړله چې نن دی په برشور کې له ډېره وخته بعد له خپلو وزیرانو سره ناست دی عزیزانو زه نور وخت نه اخلم زما کم وخت چې دی هغه وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي صاحب ته ورکوم چې هغه به تاسو ته وینا وکړي د دې علاقې د پسماندګۍ په حواله باندې د خپل پیکیج اعلان وکړي یقینا زموږ علاقې ډېرې پسمانده دي ډېرې مسلې مسایل لري لیکن موجوده حکومت د میر سرفراز بګټي صاحب په قیادت کې کمیټډ دی او دا غواړي او انشاءالله دا به ثابتوي چې په بلوچستان کې په ګردو علاقو کې په یوه حال باندې له بغیر تفریقه د ډیولپمنټ کارونه وشي وسلام ډېره مننه ډېر تشکر ډېره مننه دا و صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ بیل کې دونې په غټ شمار باندې په دونې ښایسته دګي باندې دونې ښایسته پروګرام تر ننه نه دی چا جوړ کړی لکه نن د اسپندیار کاکړ جا صاحب چې جوړ کړی له ننه زه 20 کاله مخکې سرور خان کاکړ صاحب محترمه بېنظیر بټو صاحب دا پشن راویستلې ده نواز شریف صاحب راویستلی دی اختر معین اختر صاحب راویستلی دی چې وزیر اعظم و د دغه د علاقې د بلا تفریقه بلا قوم پرستي د دام کولای سوای چې له کوټې څخه ډایرکټ برشور لګای راوستي خو لیکن د دانه وې د ډول پښین تلای چې دی د پښین ځوانان چې دي د پښین خلک چې دي هغه زما ورونم دي زما بچانم دي زما خویندې دي زما ورونم دي نو چونکې دغه کور دغه د علاقه دغه شخصیت چې دي دغه د منفي سوچ کار تر نه پورې نه دی کړی دوی هر وخت د مثبت او د علاقې د خواخوږۍ دپاره هلې ځلې کړي دي نن بیا د هغه وراره اسپندیار کاکړ صاحب چونکې برشور د پښین یو تحصیل دی د پښین علاقه ده موږ هم د دا کاریزات دغه علاقې اوسېدونکي یو نو زه نن د دې د خوشحالۍ اظهار کوم د خوشحالۍ مقام دی چې نن د یو صوبې چیف منسټر را روان دي له هغه سره خپل کابینټ هم را روان دي له هغه سره د ډپارټمنټ سکرټریان هم را روان دي نو زموږ دا امید دی چې انشاءالله چې دغه کار په 40 کالو چا نه سوای کولی هغه به په نن په یوه ورځ باندې د 40 کالو کمې به دغه علاقه ته پوره شوي تر دغه علاقه مخکې نور کسان هم راغلي وو د ګورمنټ ډېر غټه حصه وله د ګورمنټ کې ډېر غټ پاور درلودی خو لیکن دوی یو سکرټي تک پورې پښین له نه راوستي نو زه نن بیا د اسپندیار کاکړ صاحب دغه د علاقې د سپینجرو د ځوانانو زه شکریه ادا کوم تی به ګرد عمر دا نه ویل چې ماته دغه شی راکړي د اسپندیار کاکړ صاحب د کوټې ډسټرکټ بارډر دی د زیارت د ډسټرکټ بارډر دی د لولای ډسټرکټ بارډر دی د کلاسپلا ډسټرکټ بارډر دی د کلابلا ډسټرکټ بارډر دی د چمن ډسټرکټ بارډر دی او د افغانستان د ملک بارډر دی د دې علاقې چې ساره روان سي پراته بجې ان شاء الله د ماښام پر 15 بجې به د دې علاقې څخه وځي هغه ګاډي چې ان شاء الله په 80 او په 100 سپیډ کې ولاړ شي نو چونکې اسپندیار کاکړ
په دونې علاقه باندې دی نسي رسېدلی. په دا 5 کال کې به که خدای کړو دغه علاقه به زموږ په هر حواله باندې که په انفراسترکچر وي، که په ایجوکیشن وي، که په هیلث وي، که په واپډا وي، که په پیچي وي، که په هر څه به وي انشاءالله د هر چا به خپل حقوق په ټایم باندې ورسي، پر وار باندې به ورسي. که زرنده د پلار هم په وار به وي انشاءالله د هر علاقې به خپل وار وي. د اتار واره، د برشور وارو، توبې وارو، دا واره به د بوستان د کاریزاتو د نانا واري. بل انشاءالله دغه خلک دغه کور دغه تفریق هم نه کوي. انشاءالله په پښین کې به هم د اصغر ترین او د ظفر هغه په علاقه کې به هم انشاءالله د ده کام کار کړی دی او دی به هم کوي. واخر ودعوانا والحمدلله. ډیره مننه ملک سرور خان پانیزی صاحب. په اجازه وخت وای کم دی ملګری وای واقعیم دا چې که په اطلاع خبره ده نن بیا د 87 تر 92 پورې هغه معول نظر راځي لکه په هغه زمانه کې چې د دا علاقې نمایندګي وه نو انشاءالله خدای به زموږ پر دغه لار مخکې انشاءالله دغسې به ولاړ سو. دلته ځینې مقررینو د ضلع خبره وکړه. زه به لږ د ضلع وضاحت معمولي وکړم، ډېر بې نه کومه. موږ د ولسي کمیټۍ یا د برشور خلک د اولې ورځې څه دا خبره کوو چې د کاریزاتو پر درو تحصیلو ډېره کوچنۍ ضلع موږ د میر عبدالقدوس بزنجو په دور کې چې په هغه کې د نانا صاحب تحصیل و، د کاریزاتو تحصیل و او د بوستان تحصیل و. موږ نوټیفیکیشن وروړی د بده مرغه داسې یو څه سیاسي عزایم هغه راوغورځېدل چې هغو ته بیا تاوان ورسېدی. بیا دوی راوغورځېدل پایکوټ کې کیس وکړي. بیا کیس هم موږ نه دی کړی، دا یو څو کسانو وکړي چې د هغو شاید تعلق د کاریزاتو څه وي. موږ نه اوله ورځ د کاریزاتو د ضلع مخالف وو، نه نن یو نه سبا یو. اوس هم د دا ټول فورم د ولسي کمیټۍ د دا ټول برشور توبې زه یوازې ذمهواره یم چې موږ ډېره کوچنۍ ضلع و کاریزاتو ته ورکړې ده او ورسره خواست هم ورته کوم چې دا خپله کوچنۍ ضلع قبوله که. ما په زوره لکه انډیا چې کشمیر داخلوي برشور مه داخلوه. زما سره داسې باډر راسره دی چې زه 80 کیلومتره د افغانستان سره باډر لرم، 16 کونسله لرم. زه 2475 سکویر کیلومتر یم، 290 موضوعات لرم چې حساب سره وکړو په برابري باندې زه د پوره پښین نیمۍ رقبه لرم. نو زه یو وار بیا د پښین خلکو ته د کاریزاتو خلکو ته اول دا خواست کوم چې د کاریزاتو اصل اوریجنل سټیک هولډر دی راولاړ سي. دا ناپوهان خلک دی پوه کي دا خپله ضلع موږ په جولۍ کې وراچولګې ده. د خدای دپاره دې راڅه قبوله کړي دا ضلع دې نه خرابوي. بله خبره د ډیویژن ده، موږ ډیویژن غواړو او موږ د برشور د توبې جلا ضلع غواړو. په دې موږ بل هېڅوک نه ګډوو، نه موږ د چا ضرورت لرو، نه څوک متاثره کوو. که څوک دا پریپګنډې کوي دا هېڅکله موږ نه څوک متاثره کوو، نه و چاته تاوان ورسوو. او د دې سره سات زه د ورمزۍ ضلع هم غواړم، د برشور خلک د ورمزۍ ضلع هم غواړي. زما دا مطالبه ده د ولسي کمیټۍ د وطن لخوا چې د کاریزاتو ضلع خو جوړه ده، که دوی دا ضلع قبلوي موږ بیا په ځولۍ کې یو وار بیا ور واچوو. دوی کیس کړی دی، کیس یې واپس واخلي، د دوی ضلع الریډي جوړه ده. بله ضلع موږ د برشور د توبې دپاره غواړو، د وزیر اعلی صاحب څه هم خواست کوو، د پښین د خلکو څه هم خواست کوو. درېیمه ضلع موږ د ورمزۍ غم غواړو، هغه هم زموږ وطن دی. دا پښین ټوله زموږ وطن دی. یوه خبره د پښین و مشرانو ته کوم، د لې ډېر ستر مشران پر سټیج ناست دي، دا مشران خاموشه دي. دلته چې د نمایندګۍ دپاره خلک راځي زما په اندازه زه هغه اصلي مشران نه بولم. دا پښین موږ یو ګلدسته ساتلې وه، زموږ د مشرانو په سربراهۍ کې دوی د راووځي. دا برشور اوله ورځ هم په پښین کې وو، دا ضلع جوړه کړې موږ مشترکه ده، په ناسازه خلکو ده. ما نه لوکل کوي چې هغه ما ته سابټکټ راکوي چې دی د برشور والا د پښین نه دی. زه نور ټیم نه اخلم. یو وار بیا دا د برشور د ولس لخوا، د اسفندیار د خوا، د ولسي کمیټۍ لخوا و تمام علاقو ته زه دا وعده ورکوم
چې د کاریزاتو د ضلع زه نه مخالف وم نه یم نه به سبا یم، خو دوی د مهرباني وکړي دا مشران دې راکښېني، دا خپله ضلع دې نه خرابوي. چا چې کیس کړی د هغه کیس دې واپس واخلي، د ضلع الریډي جوړه ده. د هغه رنګه اپشن والا مشرانو ته خواست کوم چې راسئ پر دا ډیویژن سره کښېنو، پر دا ضلع سره کښېنو، موږ ته یو قوم یو ګلدسته یي، راسئ لکه څنګه چې پخوا دا مشرانو ساتلې وه دا ضلع داسې د ګلدستې په شان وساتو. ډېره مننه. کور ودان. دا ټینټ والا د راسي دا ټینټ ډېر راشوسلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دیرینہ فکری نظریاتی دوست وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی، قابل قدر اسفندیار کاکڑ جس نے آج اس جلسے کو بنیادی انتظام کی ذمہ داری تھی، ہمارے بزرگ دوست میر عاصم کرد گولیو، میرے کولیگ دنیش کمار اور باقی جتنے بھی سامعین ہیں، اگر کسی کا نام میں بھول رہا ہوں، السلام علیکم. څه خبرې په پښتو کې وکړو بیا به په اردو کې. عزیزانو، زه چې په لاره را روان وم نو داسې یو اتیا نوي کاله شاته لوړم. زما نیکه مرحوم الله دې جنتونو په نصیب کې ډاکټر نور الحق با عبدالخالق خان له راتلو. د عبدالخالق خان سیاسی کردار او سیاسی مقام له دې علاقې پټ نه دی. زما نیکه او اکبر خان کاکو دواړه له علیګړه راغلي. پس له هغه چې دوی وفات سو، زما پلار له سرور خان کاکو سره، له خالد خان سره، له مالک خان سره، د درو سرو سره همدغه رنګه تعلق یو لکه دی چې د عبدالخالق خان وراره. بیا دی ورسره وفات سو. بیا زما که د کاکو ذکر دلته موږ نه وکړو، ډېر زیات توبه وکړو. نن چې خدای زه کوم مقام ته راوستلی یم، په هغه کې د سرور خان شفقت، په هغه کې د کاکو مهر، محبت او احترام په هغه وخت کې د مشترکوي چې دا انوار الحق هیچا نه پېژندی، خو سرور خان پېژندلی و. الله دې اډ اډ په جنت کې، الله دې د دا مقام وچت کې، او دا د درو نسل تعلق به زما بچي او ستاسو بچیان او د اسفندیار او د اجاز بچیان د دا کورنۍ او د علاقې د بچیانو سره انشاءالله تر 7 نسله به وي. عزیزانو، زه به دا ووایم چې شاید زه علاقې ته ډېر نه یم راغلی. وایي خوشحال بابا وایي په شان د خپله یاره بې وکیله بې رهباره، په شان د خپله یاره بې وکیله بې رهباره. زه خوشحال چې یګانه وم، یګانه یم لا تر اوسه. نو زما انداز بدل دی، زما فکر هم بدل دی، زما د خلکو سره تعلق هم بدل دی. خو ته یقین وکړئ چې زه له ته یم او ته له ما یاست. زه بې له ته هېڅ هم نه یم، زه بې له ته هېڅ هم نه یم. زه په تاسو ټولو فخر کوم. زه هم د کاڼ یم، زه هم د سرې خولې یم، زه هم د برشور یم، زه هم د زیارت یم، زه هم د بوري یم، زه هم د ژوب یم، زه هم د کلاودالله یم، زه هم د مستونګ یم، زه هم د دشت یم، زه هم د نصیر آباد یم، زه هم د ډیره بوکټي یم، زه هم د کولو یم، زه هم د بلوچستان یم، زه هم د سند یم، زه هم د پنجاب یم، زه هم د ګلګت یم، زه هم د خیبر پښتونخوا یم، زه د پاکستان یم. زما مینه د پاکستان ده، زما فکر د پاکستان دی، زما مهر، زما عزت، زما روزګار، زما هر څه له دا خاورې سره تړلي دي. د وطن سره مینه
د حدیث مبارک مفهوم دی نصف ایمان دی چې کوم سړي له کوره سره مهر او محبت نه و له وطنه سره یې محبت نه و د هغه نیم ایمان خو د غیر رخصت دی موږ ویری مرګ له خودکش حملې باندې هم راتلی سي او له تبې هم سړی مري په اکسیډنټ کې هم سړی مري له جازه بالایه که راوغورځېدی هم مري چې په روډ روان یې هم مري د ګولۍ په شهادت هم مرګ راتلی سي موږ بې غیرته نه یو که ټي ټي پي ده که بي ال اې ده که هندوستان دی یو کې سپي دي په ډاګه مو دا ناره کړې ده او تر مرګه به کوو انشاءالله د پاکستان دا حیاداره غیرتمنده باوقاره پښتانه بلوچان سندیان پنجابیان ګلګتیان دا ټوله شایسته ګلان هندوستان یې راغورځوي دا دوه ریاستونه ورونو جوړ سوي په یثرب کې وی ریاست طیبه وه مدینه مو و په عربي کې و هر ښار ته وایي دا یثرب په نامه یادېدی او مبارک له مکې چې د دې خوا ته رالی نو دا طیبه سوه پاکه سوه صفا سوه د ده له نور له برکته هر خوا ته رڼا سوه منوره سوه مستفید سوه بیا پس له هغې تاریخ کې دا تجربه بیا په دغه نامه له پاکستانه شروع سوه له پاکستانه شروع سوه او څه ناپاکي چې په دې کې موجوده ده د هغه سنت په لار په برکت به دا بیا منوره کېږي دا به بیا صفا کېږي دا به بیا مستفي منزل ته رسي د دې راغورځېدل دونه چندیانې اسانه نه دي موږ هم فکر لرو الحمدلله هم ایمان لرو هم رڼا لرو هم روحانیت لرو هم مادیت لرو قطعا زه نه تسلیموم چې موږ پسمانده یو موږ بلکل پسمانده نه یو خدای پاک و موږ ته هر څه راکړي دي یا الله موږ ستا مشکوره یو یا الله موږ ستا شکرګزاره یو یا الله ته ګواسه موږ له تا ګیلمن نه یو له ځانه یو له تا نه یو زموږ لږ تا را ډېر کړي دي زموږ نه څه تا را هر څه کړه که څه کمیس ته که څه بیشیس ته هغه زما له خپل نفس اماره زما له عمله دی هغه به زه سموم د هغه زه عهد کوم په دا د عزیزانو په منځ کې د دا قریبانو په منځ کې یو اجتماعي شعور به معاشرې ته ورکوو د سفندیار او زموږ وروستۍ ملګرتیا که د بېروزګارۍ په حواله که د علاقې د نور ترقیاتي کارو په حواله د ملاتړ په حواله دا سفر به موږ یو ځای کوو انشاءالله او په دا سفر کې به زه ستی یو عام ملګری یم زه دلته مصر نه یم زما ډېر لوی مصران دلته ناست دي سپین ږیري زه وینم زه ستی یو کسر یم زه ستی یو ملګری یم ملګرتیا به انشاءالله په اخلاص کوو او یو څه خبرې په آخر کې زه به په اردو کې وکم ښه دی چې دا هندوستان والا هم لږ واوري په پښتو یې دونه سر نه دی خلاص और पश्तनो एम सर न दे इखलास। मैं आप तमाम लोगों की इजाज़त से कुछ बातें अपनी कौमी ज़बान में जो हमने अपनाई इस हिंदुस्तान मुत्तहिदा जब वक्त हिंदुस्तान था बर्रे सग़ीर पाक व हिंद जिसके नाम से है, उर्दू को मुसलमानों ने अपने दिल व जाम में जगह दी।
تفسیر کی زبان بنی، قرآن کے ترجمے کے ساتھ اس کا ادراک کرنے کی زبان بنی. ایسے لگا کہ آہستہ آہستہ اردو زبان ہی مسلمان ہو گئی. حالانکہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن اس نے اس کو اختیار کر لیا، وہ مختار ہو گئی اس کی. تو اردو ہمیں بڑی پیاری ہے، چاہے وہ کسی بھی لہجے میں بولی جائے. اردو کو کوئی پشتون اپنے پشتون لہجے میں اس کی ادائیگی کرے، کوئی بلوچی لہجے میں اس کی ادائیگی کرے، سندھی اس ادائیگی کو اپنے لہجے میں کرے، پنجابی اپنے لہجے میں کرے. اردو کی چاشنی اور خوبصورتی ختم نہیں ہوتی. تو اردو سے ہمیں بڑا پیار ہے. میں آج آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور بہت ہی زیادہ حوصلہ آپ نے دیا. آپ نے حوصلہ صرف برشور میں پیغام نہیں دیا، یہ پیغام آپ کا برشور سے ہوتے ہوئے پشین سے ہوتے ہوئے کوئٹہ، بلوچستان اور پاکستان اور ایشیا میں جا رہا ہے. آپ نے اپنے وطن کے دفاع کی تجدید کی ہے. آپ نے یہاں کھڑے ہو کے اپنے وطن کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو اپنے وفا کی، وطن کے ساتھ وفا کی تجدید کروائی ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے، جس وقار کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، جس حیا کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، جس کلیئرٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، تو برائے مہربانی اپنے فوج کی تعداد بالکل دنیش نے درست کہا 7 لاکھ نہ بتایا کرے. ہم 24 کروڑ آپ کے کارواں کے سپاہی ہیں. تکلیف معاف سر. د دې بعد اخري د سي ام صاحب تقریر دی، بیا بل منظور هم زه ډوډۍ به م خورو. خانجي وایي چې یو سړی د ځای ونه ښوري، یو سړی هم چې څوک روان دي پر هغه ځای دې کښېني. اس وطن کا دفاع، یہاں کا امن، چاہے وہ کسی بیرونی ہندوتوا کا جارے ہو یا اس کے ایجنٹ، اس صوبے میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پنجاب میں، کہیں بھی ان کے ایما پہ معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا جو سلسلہ انہوں نے کھولا ہوا ہے، اس میں بھی آپ ہمیں شانہ بشانہ اپنے سپاہیوں کی طرح پائیں گے. قدم بڑھائیں تا قیامت، قبر تک، اس خون کے آخری قطرے تک. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. یہ کاکڑ عوام، ترین، سید، اچکزئی، پشتون، بلوچ، یہ ہمارے قبائل ہیں. بگٹی، مری، کرد، مینگل، لانگو، یہ سارے گلدستے آپ کے ساتھ ہیں. جن کا یہ خیال تھا کہ بلوچستان خاکم بدہن پاکستان سے دور ہونے والا ہے، جن صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کی 10 نسلیں اس کو پاکستان سے دور نہیں کر سکتی. مجھے یقین ہے اس جوش اور ولولے کو دیکھ کے آپ اس 10 نسلوں کو 100 نسلوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 100 نسلوں تک یہ پاکستان کا بال بھی باقی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ، والسلام. کښېنئ اخري تقریر پاتې دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چیف منسٹر میر سرفراز بگٹی صاحب، ہمارے سابقہ وزیر اعظم انور کاکڑ صاحب، اور یہاں پہ ہمیں مدعو کیا ہے اسفندیار کاکڑ صاحب نے، اور آپ برشور کے عوام نے. میں
آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں دل کے گہرائیوں سے کہ جو آپ نے ہمیں عزت بخشی. ہمارے چیف منسٹر سابقہ وزیر اعظم پاکستان کو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. جو آپ لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھ رہا ہوں، مجھے خان شہید سرور صاحب یاد آ رہا ہے. یہ ان کی محنت ہے، ان کا جذبہ تھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں. جو ان کی انتہا محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ سارے علاقے کے اس ریجن کے لوگ ایک پنڈال تلے جمع ہیں. یہ ان کی محنت ہے. میں ان کو اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی سیاست، ان کی محنت آج رنگ لائی ہے، اس سے پہلے بھی رنگ لائی تھی. وہ ایک سچا مسلمان تھے، ہمارے کولیگ رہے، ہمارے دوست رہے. اگر اس موقع پر اس کو یاد نہیں کیا جائے تو میرے خیال زیادتی ہوگی. میں اس کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جب میں ادھر فائدے پر آیا تھا تو میں نے اسپن کو کہا تھا کہ اللہ آپ کو خان صاحب کے نقش قدم پر چلائے، اور میری وہ دعا قبول ہو گئی ہے. آج اسفن بھائی بھی اس کے نقش قدم پر جا رہے ہیں. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگ خان صاحب سے لے کر ابھی تک محب وطن ہیں، رہیں گے اور آئندہ بھی رہیں گے. انہوں نے خان صاحب شہید نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، اور جو آج اس پنڈال میں لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، یہ پاکستان زندہ آباد، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ ہماری افواج جو بھارت ہمیشہ جارحیت کرتا آ رہا تھا، اس کو جو اس کے منہ میں لگی، اور انشاءاللہ کہ آئندہ وہ جارحیت کا نام نہیں لے گا. ہمارے چیف منسٹر صاحب سارے بلوچستان میں ترقیاتی کام کر رہے ہیں، اور میں ان سے وہ کرتا ہوں جو ان سے وہ علاقے پسماندہ سمجھتے ہیں. یہ علاقہ بھی کافی پسماندہ ہے. ابھی بھی ہم کئی ان کا افتتاح کیا انہوں نے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. اور مولوی نور محمد صاحب بھی اس علاقے کے لیے خوش ہیں، ہمیشہ ترقیاتی کام کرتے ہیں. میں نے ان کا سنا ہے کہ وہ فلاحی علاقے میں زبردست کام کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی کامیابی دے، اور ہمارے میر کاکڑ صاحب کا ایک دفعہ دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا پنڈال یہاں جو انہوں نے محفل سجائی. ایک مرتبہ میں اپنے طرف سے، اپنے پارٹی کی طرف سے، ساروں کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام.
الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الضیف. جناب صدر جلسہ اور محترمین مہمانان گرامی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی صاحب اور جناب سابق وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کی یہاں برشور آمد پر ہم اہل علاقہ اور برشور دل کے اتاہ گہرائیوں سے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں چونکہ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ اکثر اسپیکر بلوچستان اسمبلی سے اس بات پہ جگرتا رہا ہوں کہ میں اپنی مادری زبان پشتو میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج چونکہ ہمارا علاقہ ہے اور مشتبہ میں موجود ہجوم اکثر اردو سے نابلد ہے، اس بنیاد پہ میں مہمانان گرامی سے معذرت کرتے ہوئے مختصر کلمات اگر اجازت ہو. شکریہ. عزیزانو، دانن دا اسفندیار خان کاکڑ پا جدوجہد بانی دغا عزت مند و قدرمند دا بلوچستان اسمبلی قائد اور دا جمہوری کشتے کفتان میر سرفراز بگٹی صاحب دلت زموږ ستاسې په مابین کې ناست او تشریف فرما دی. موږ ښه راغلی دی. د پیغمبر روایت دی چې د میلمانه به قدر کوئ، اگرچه که څه هم په زړه کې کدورت وي، لیکن الحمدلله موږ پښتانه او بلوچان خپل روایت لرو، میلمه پزنو، میلمستیا پزنو، قدر و احترام پزنو. موږ له قدره ډکه یوار بیا ښه راغلی به دا میلمنو ته یایو. څه مسائل زموږ د علاقې په حواله باندې شاید د هغو ذکر په سپاسنامه کې هم وجود لري. وزیر اعلیٰ صاحب په مخ کې پیښول غواړم، موږ پاکستانیان یو، موږ د ملک وفادار یو، موږ فوج څخه پاکستان فوج څخه ما سوا بل فوج نه لرو، نه بل فوج منو. پاکستان فوج پاک فوج زموږ فوج دی. پاکستان زموږ ملک او کور دی. دا که هر څوک خرابوي د دغه ضامن صرف پاک فوج دی. موږ د هغه سره مخالف هم یو، دشمنان هم یو، که د هندوستان په صورت کې، که د اسرائیل په صورت کې، که د ایجنټ په صورت کې، موږ د هغه و هره مقابله ته تیار یو. د پاکستان حفاظت موږ د یو مقدس امانت په طور باندې کوو، په مال یې کوو، په سر یې کوو، په جایداد یې کوو، او دا سعادت بولو چې د دې ملک د حفاظت لپاره موږ شهیدان او مړه سو.
دا موږ خوش قسمتي بولو دغسې ده که نه ده د ټولو دغه خبره ده عزیزانو لیکن موږ خپل سیاسي قوتو ته و ریاستي ادارو ته او خاص کر ذمہ دارانو ته او خاص کر و وزیر اعلی بلوچستان ته او انټیلیجنس ادارو ته و پاک فوج ته موږ کله ګیله وکړو هغه ګیله د غدارۍ علامه مه بوله د وطن دشمنۍ علامه مه بوله چې کله ګیله نه وي هلته بیا دوریانې پیدا کړي نفرت پیدا کړي دشمن موقع اخي د دشمن و سازش ته موقع میلاوږي مختصرا وخت هم ناوخته او د لمانځه دی میلمانه به هم وینا راته کوي موږ نن د اورېدلو په غرض راغلي یو جناب وزیر اعلی بلوچستان صاحب دا برشور 15 کاله بعد د پاکستان له جوړېدو څخه دا موږ چې په کومه چاردیواري کې ناست یو دا د ګریډ سټیشن چاردیواري ده امید مې نه دی چې دا به 20 کاله بعد هم دلته ګریډ جوړ شي او خلکو ته به بجلي ورکړي دلته روزګار نشته دلته کارخانه نشته دلته یوه ذریعه معاش نشته معاش یې واله دی چې دغه بېروزګاره نوجوانان د منشیاتو کاسب وکړي د منشیاتو کاروبار وکړي یا د خپلې ستړیا په بنیاد د ملک له دښمنه سره په سازش کې د ملک خلاف لګیا شي موږ به خپل ریاست ته دا سوال کوو چې دا وفادار او جفاکش اولس دا مسلمان اولس چې د پاکستان هر شهري محب وطن دی د دغه محبت په بغض مه وربدلوه سزا مه ورکوه و موږ ته زراعت پاته دی د کاسالي او د خوشحالۍ له وجې څخه زموږ هغه ذریعه معاش چې زراعت دی متاثره شوې ده دلته و موږ ته ډیمونه پکار دي زموږ رسایل د مریض او د ایمرجنسي په صورت کې تر هسپتاله پورې مشکلات لري په ګنټو ګنټو د سفر او د کډیانو سره مخامخ دي و موږ ته د روډ راکړی سي و موږ ته د بجلي راکړی سي و موږ ته د هغه مراعات و سهولات چې کم د لاهور شهري حق لري موږ ته د هغه راکړی سي و موږ ته دا سپېره غرونه پاته دي د دې سپېرو غرو په حواله باندې موږ له ریاسته او له ادارو څخه دا ګیله لرو چې جناب سرفراز صاحب بخشي صاحب وزیر اعلی بلوچستان تشریف نه و راوړی دلته ما د 20 مقررینو تقریر واورېدی نو هر مقرر دا خبره وکړه چې زموږ غرونه و الاټېدو ته موږ پرېښول نه غواړو که الاټېږي د علاقې و سړي ته د الاټ شي که الاټمنټ او لیز کوي و کاکړ ته د وشي و ترین ته د وشي و اتکزي ته د وشي و سید ته د وشي لیکن موږ ډېره په افسوس دا خبره کوو چې په پښین ضلع کې دننه 1598 مربع کیلومتره د باندې سړي په نامه باندې الاټ شوې ده موږ ریکارډ ثابتولی شو د دې دپاره دا ولس قطعا تیار نه دی موږ د سرفراز بخشي صاحب وزیر بلوچستان څخه دا خواست کوو ډېر په دردمندانه طریقه یې کوو ډېر دی مشر بولو چې زموږ پر دې مسله باندې په سنجیدګي غور وکړي او د علاقې سره تعاون وکړي ډېرې خبرې کول مناسب نه دي پر دغو خبرو اکتفا کوم لیکن خپله مسله به هم پیش کړم
لما سره هم د دورې کول کړی و د ناګزیر وجوهاتو په بنیاد هغه دوره ملتوي شوه. نو زما د علاقې دوره د دې ځایه څخه د 4 غنټو سفر مزید پر مخ باندې په دې کچه کډیانو کې چې 4 غنټې په ګاډۍ کې سفر وکړې بیا زما حلقه شروع کړي هغه لیا ترتۍ در پدره ده. نو زموږ دا خواهش دی نن زه خپله مسله ډېر په شد و مد نه پېښوم هغه دوړله بې جلا بیایم پر دې علاقه ته باید چې کالجونه ورکې سکولونه ورکې اسپتالونه ورکې روډونه ورکې د دنیا مراعات سهولتونه ورکې. الله د ده په ژوند کې برکت واچوي. الله د توفیق خیر ورکړي. وما علینا الا البلاغ. نرملا بہادر ملا، نرملا بہادر ملا. میر سرفراز بگٹی صاحب، یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے تمام معززین، اور سب سے بڑی بات ہے برشور کے غیور عوام، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں آپ کے توسط سے سب کے توسط سے اسفندر یار کاکڑ صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس غیور عوام کو اتنے طریقے سے یاد ہے. اور یقین جانے میں جھوٹ نہیں بولتا. ہم نے کئی جلسے جلوس اٹینڈ کیے مگر جو یہاں جوش و ولولہ برشور کی عوام نے دکھایا کہیں بھی نہیں ملا. میں برشور کی عوام کو اسفندر یار کاکڑ صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. میں ایک پاکستانی ہندو آج مودی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی تو دور کی بات ہے، مودی پاکستان کے ہندو آپ کی تباہی مچا دیں گے. مودی صاحب نے سوچا تھا کہ یہاں پر پاکستان میں تو فرقہ واریت ہے، پاکستان میں پارٹی بازی ہے، یہاں پر لسانیت ہے، مگر جب پاکستان کے سالمیت کی بات آتی ہے، پاکستان کی حفاظت کی بات آتی ہے تو یہاں نہ کوئی پیپلز پارٹی ہوتی ہے، نہ نون لیگ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی پی ٹی آئی ہوتی ہے، سب پاکستانی ہوتے ہیں. اور یہاں نہ کوئی پشتون ہوتا ہے، نہ کوئی بلوچ ہوتا ہے، نہ کوئی سندھی ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے، سب پاکستانی فوجی ہیں. اور میں سید عاصم منی صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ قدم بڑھاؤ، آپ کی 7 لاکھ فوج نہیں، آپ کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام آپ کے فوجی ہیں. اور انڈیا کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کی طرف سے ٹیڑھی نظر رکھے. اور اگر اس نے ٹیڑھی نظر رکھی تو ابھی تو ہم نے 6 رافیل ان کے تباہ کیے ہیں، پھر ان کے ہم 60 رافیل تباہ کر دیں گے. یہ جوش و جذبہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا انڈیا والے میڈیا دکھائے. وہاں پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے لوگ تو عقل کے اندھو دیکھو، بلوچستان کے لوگ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں. اور آپ کو میں ایک خوشخبری بھی بتا رہا ہوں، بلوچستان کی لوگوں کی بہادری بتا رہا ہوں. یہ جو رافیل طیارے تباہ ہوئے اس میں بھی ہمارے بلوچستان کے لوگوں کا ہے. وہاں کا جس نے یہ تباہ کیا فوجی وہ ہمارا بلوچستان کا تھا. بلوچستان کے لوگوں سے نہیں ٹکرانا، بلوچستان کے لوگ آپ کے گلے میں پڑ جائیں گے. میں تو چاہتا ہوں آپ سے خطاب کروں مگر معززین بیٹھے، میں آپ کا پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں. برشور کے عوام زندہ باد. اور میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں، اتنی زور سے لگائیں کہ مودی جی کو سنائی دے، پاکستان. اور زور سے پاکستان. بہت بہت شکریہ. عزیزانو،
نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې زموږ په مابین کې سرفراز بګټي صاحب په خپله وینا کې ویلو چې برشور زما دویم کور دی. نن د برشور د کاریزات د توبې د پښین ولس دا ثابته که چې واقع د ده دویم کور دا برشور. عزیزانو تر دا مخکې دلته جام قادر صاحب راغلی دی، الله د سره ښه وکړي. میر تاج محمد جمالي صاحب دلې راغلی دی. نو د ډېر عمر بعد بیا سرفراز بګټي چې نن په دومره ګڼ تعداد د پښین ولس د برشور کاریزات ټول توبه راغلی دي. موږ د ده شکریه ادا کوو د انوارالله د ده سره راغلي درنو مېلمنو چې دوی موږ ته عزت راکړي، الله د دوی ته عزت ورکړي او خدای دې هر وخت راولي. واقع د برشور د دوی کور دی او انشاءالله موږ به پر هر موقع له دوی سره یو. موږ د پاکستان پاک فوج ته، موږ د پاکستان بهادره فوج او د ده ټول ادارې هغو ته سلام کوو چې دوی دا اوه اته ورځې مخکې چې انډیا ته کوم سبق ور زده کړي انشاءالله هغو به د 100 کالو پورې په یاد کړي. نو زه خپلو مېلمنو ته چې دلته پر سټیج را سره ناست دي راغلي دي تکلیف یې کړی دی او زموږ دا خړ پړ عزیزان ولس دوی راغلي دي سهار کې ناست دي. د ګود کور ودانۍ منم، الله م هر کله راوله داستۍ کور دی. ډېره مننه، الله د خیر ده. बहुत मेहरबानी. ये थे